بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گوہر بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے درخواست یہ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا دیں تاکہ آپ تک میرا ویلاگ بر وقت پہنچ سکے۔ خبر یہ ہے کہ عمران خان جو ہے وہ چاروں طرف سے گھر چکے ہیں اور ہر پاسے انہوں تے وار شروع ہو گئے ہیں۔ وہ کس طرح سے ہو گئے ہیں اور کیا معاملہ ہے، اس پر میں بات کرتا ہوں، اور ایک ایک کر کے میں آپ کے سامنے وہ وار جو ان پر ہو رہے ہیں، اندروں باہروں ہو رہے ہیں، مطلب ہے کہ مخالفین بھی کر رہے ہیں اور اپنے بھی کر رہے ہیں، یہ سارا معاملہ جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ یہ نوٹ کریں کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کے خلاف ان کی کیبنٹ کے بندے نے، جس کا نام ہے پرویز خٹک، کھڑے ہو کر یہ کہا کہ جناب اسی تینوں ووٹ نہیں پاواں گے، ٹھیک ہے، آپ ہمارے کام نہیں کرتے، یا جو بھی شکوے شکایتیں تھیں وہ انہوں نے کھڑے ہو کے کی، اور یہ حالت ہو گئی کہ عمران خان نے کہا کہ میں تو پھر اٹھ کے چلا جانا، کسی اور کو اقتدار دے دیتے ہیں، پھر کسی اور کو بنا دیتے ہیں وزیر اعظم، اس طرح کی باتیں انہوں نے کی۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ میں جداد بنانے کے لیے نہیں آیا تھے، ٹھیک ہے بھائی، تو جس ویلے تھی جاؤ گے پتہ لگے گا کنی جداد بنی تو کنی نہیں بنی۔ فی الحال تو آپ آمدنی کا حساب دیں نا کہ 2018-19 میں کیا آپ نے ریٹرنز دی تھی اور 19-20 میں کیسے وہ 50 گنا سے زیادہ بڑھ گئیں، بلکہ 100 گنا سے زیادہ بڑھ گئیں، کیا معاملہ ہے وہ آپ کو بتانا چاہیے، ابھی تک تو آپ نے نہیں بتایا۔ دوسری بات جو ہے وہ کل گئے پشاور میں انہوں نے پارلیمانی پارٹیز کا اجلاس بلایا۔ ظاہر ہے کہ وہاں پر ان کی حکومت ہے پچھلے 8 سال سے، وہاں پر ان کے ایم پی ایز ہیں بہت بڑی تعداد میں، ایم این ایز کے پی کے سے بہت بڑی تعداد میں ان کے جیتے ہوئے ہیں، تو وہاں پر جو ان کی ہوئی اپنا میٹنگ، اس میٹنگ میں سے 17 ایم این اے اور 11 ایم پی اے غائب تھے، اور جو 17 ایم این اے غائب تھے ان میں نور عالم خان صاحب بھی شامل تھے جو اس دن بولے تھے، میں نے آپ کو بتایا۔ اچھا، وہ سارے کے سارے 17 تھے غائب، اور بہانہ پایا گیا کہ جناب ہم ٹائم پہ پہنچ نہیں سکے۔ کے پی کے کو اگر آپ غور کریں تو دشوار گزار علاقے ضرور ہیں وہاں پر، لیکن ابھی تو اسمبلی کا اجلاس جو ہے وہ مطلب چل ہی رہا تھا، 1-2 روز پہلے تو ختم ہوا، تو پھر اس کے بعد لوگ اتنی چھٹی دور چلے گئے کہ جناب وہ تو واپس ہی نہیں آ سکے، کہ پرائم منسٹر آف پاکستان آیا، اور وہ اچانک نہیں ہوتے دورے اس طرح کے، میں آپ سے عرض کروں اس طرح کے دورے جو ہوتے ہیں وہ باقاعدہ طور پر پلانڈ ہوتے ہیں، اور بتایا جاتا ہے پہلے کہ پرائم منسٹر فلاں دن کو آئے گا، تو لوگ وہاں پر نہیں آئے۔ تو اس طرح 17 اور 11 اگر آپ نوٹ کریں تو 28-29 ارکان جو ہیں وہ نہیں آئے۔ یہ صاف اور واضح طور پر اشارہ ہے کہ 17 ایم این اے جڑے نے وہ عمران خان دے ہوتے بالکل ٹرسٹ نہیں کرتے، وہ اس کو اپنا لیڈر ماننے کو تیار نہیں ہے۔ لیڈر تو وہ ہوتا ہے نا، بندہ کہتا ہے جناب میں فلاں جگہ جا رہا ہوں، تو سارے لوگ اتنے پہنچ جڑے لیڈر بڑے ہوتے ہیں، اکا دکا ہوتے ہیں، کسی کے گھر میں کوئی پرابلم ہو سکتا ہے، کہ کوئی بیمار ہو سکتا ہے، کوئی مطلب ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ اس علاقے میں کوئی اس طرح کے حالات چل رہے ہو کہ وہ علاقہ چھوڑ کے نہ آ سکتا ہو۔ 17 جنے نہیں آئے، مطلب آپ نوٹ کریں اس بات کو۔ تیسری بات جو میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ جناب پی ٹی آئی جو ہے اس نے ایک درخواست دی تھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کو، وہ فارن فنڈنگ کیس والی، اس میں اسکروٹنی کمیٹی بنی تھی، اسکروٹنی کمیٹی نے 7-8 سال کی عرق ریزی کے بعد ایک رپورٹ تیار کی۔ اس رپورٹ میں بھائی عمران خان پھڑیا گیا، 31 کروڑ کا حساب ہی نہیں مل رہا کہ وہ کدھر گئے۔ اچھا، یہ صرف ایک ہے جو ان کے جس نے یہ باقاعدہ طور پر اس کیس کو پرسو کیا ہے، جو اس کیس میں مدعی ہیں اکبر ایس بابر صاحب، ان کا کہنا ہے کہ اے تے پائے نا بالکل نکی جی ایٹم ہے، تو بہت بڑے سکینڈل ہیں اس رپورٹ کے اندر جو سامنے آئیں گے، تو وہ اس کے 8 والیم ہیں۔ ہم سے اندازہ لا لو کہ والیم تھا، پھر والیم کڈا ہوئے گا۔ بہرحال وہ انہوں نے درخواست یہ دی تھی کہ جناب اس کو پبلک نہ کیا جائے، ان کے وکیل نے درخواست دی تھی، الیکشن کمیشن نے اس کو محفوظ کر کے سائڈ پہ کر لیا تھا۔ آج انہوں نے یہ فیصلہ سنا دے کہ جناب یہ پبلک ہوگی، آپ اس چکر میں نہ رہیں، یہ آلریڈی پبلک ہو چکا ہے ڈاکومنٹ، اور یہ چونکہ ریکارڈ کا حصہ ہے تو ریکارڈ جو ہوتا ہے وہ پبلک ڈاکومنٹ ہوتا ہے، کیونکہ الیکشن کمیشن ظاہر ہے ایک پبلک پلیٹ فارم اس سینس میں ہے کہ وہاں سے پبلک نمائندے چن کے جاتے ہیں، اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو چھپایا جائے، یا کوئی قومی مفاد نہیں گا کہ جناب اسے کوئی شاید چھپا لئیے، لہٰذا یہ پبلک ڈاکومنٹ ہے۔ اور جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ ہے ان سے کہا کہ جناب آپ اس کی کاپیز لے سکتے ہیں، تو لہٰذا یہ بھی ایک عمران خان کے لیے بری خبر ہے کہ جناب ان کی درخواست مسترد ہو گئی اس الیکشن کمیشن سے جو 8 سال تک فارن فنڈنگ کیس کے اوپر بیٹھا رہا، اور انہیں بالکل اس میں ذرا سی درخواست آتی تھی تو کم اگے لٹک جاتا سی، پھر درخواست آتی تھی پھر 3 مہینے کم اگے لٹک جاتا سی۔ 8 سال بیٹھے رہے، 8 سال بعد جا کے جو رپورٹ آئی وہ بھی
تھوڑے سے اکاؤنٹس کی آئی ہے، سارے دی نہیں آئی دیگر، تو جب وہ بھی آئے گی تو پھر کتنے گل جائے گی۔ یہ بھی جو قوتیں، مطلب کہنے کا یہ تھا کہ کہا جاتا ہے جو عمران خان کی حمایت میں کھڑی تھیں، انہوں نے ذرا جو اپنے آپ نے انڈیپینڈنٹ کیا ہے، اس کو انڈیپینڈنٹ چھوڑا کہ جب پتر ادھر ٹر کے وہاں، وہ ہوتا ہے نا بچہ جب کیا کہتے ہیں پالنے میں ہوتا ہے تو اس کو سارے اٹھا کے پھر ہوتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ واکر لے کے تی جاتی ہے کہ ٹھیک ہے جناب تسی واکر دے ذریعے ٹرو، پھر 2.5-3 سال دا 3.5 سال دا ہوندا ہے تے بچے نو چھڑتا جاتا ہے کہ جناب اپنے پیروں تے ٹرے گا۔ تو جب پاؤں پہ چلنا شروع ہوا ہے بچہ تو جناب ڈولنا شروع ہو گیا، ایسے ایسے کر کے نا اس کو بیلنس برقرار نہیں رہ پا رہا۔ انہوں نے کہا کہ پائے نو اپنے پیروں تے ٹرو، ٹھیک ہے، تو پیروں تے ٹرن دی وجہ تو نہیں ٹر پا رہا صحیح طریقے سے۔ تو یہ ایک تیسری بات ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ چوتھی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جناب یہ جو ہے نا اپنا عوام، اس میں ان کی حالت کس حد تک پتلی ہے، یہ کسی سے ڈکی چھپی بات نہیں ہے۔ یعنی یہ جو کیا نام اس کا ہے اپنا عبد القادر پٹیل صاحب، انہوں نے کہا کہ کیا پی ٹی آئی والوں نے سب نے راکٹ لے لی ہے کہ جناب انہوں نے اس کے بعد سیارے سے بھاگ جانا ہے، انہوں نے اس زمین کے اوپر نہیں رہنا۔ یہ کس قسم کے فیصلے کر رہے ہیں؟ عوام جو ہے وہ گیس سے، مہنگائی سے، پیٹرول کی قیمتوں سے برا حال ہے، آٹا نہیں پہلا بتا جس حالت میں ہم پہنچ گئے ہیں۔ تو یہ ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کر کیا رہے ہیں، کیڑے چکر چھپے انہیں۔ اور وہ ایک اور منی بجٹ جو ہے جس کو وہ کیا کہنا چاہیے میگا بجٹ کہہ رہے تھے کہ جناب عوام کے اوپر باقاعدہ ظلم کا، یعنی مہنگائی کی صورت میں پہاڑ توڑ دیا گیا، تو کہتے ہیں وہ آپ پاس کرنے جا رہے ہیں۔ اس طرح کی باتیں انہوں نے کی تھی۔ تو مہنگائی کی وجہ سے عوام میں آلریڈی ان کی حالت پتلی ہے، اوپر سے سونے سے سہاگا۔ جو بات میں اب آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں وہ سب سے اہم بات ہے۔ مریم نواز شریف صاحبہ نے آج باقاعدہ طور پر یہ مطلب نوید سنا دی ہے کہ عمران حکومت کے خاتمے کے دن بہت نزدیک آ گئے، اور انہوں نے کہا کہ یہ ہفتوں یا مہینوں کی بات نہیں ہے، اب یہ دنوں کی بات ہے۔ دنوں کے اندر عمران حکومت جائے گی، کس طریقے سے جائے گی وہ کہتے ہیں وہ بھی طریقہ کار آپ کو پتہ چل جائے گا، ذرا صبر کرو صبر کرو صبر کرو۔ یعنی ان کا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اب ان کے حالات ختم ہونے والے ہیں، یہ حکومت ختم ہونے والی ہے۔ ان ہاؤس چینج کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ بالکل ٹھیک ہے، ان ہاؤس چینج کے حوالے سے میں یہ سمجھتی ہوں کہ ان ہاؤس چینج آنا چاہیے۔ سوال ہو رہے تھے نا ان کو، وہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں گئی ہوئی تھی اپنے کیس کے سلسلے میں، اس کیس کے اندر بھی آپ اندازہ لگائیں کہ آج بھی جو نیب کا وکیل ہے، نیب جن پہلے بڑی کالی نہیں سی پئی کہ فٹافٹ مریم نواز شریف اندر تون دو جناب، فٹافٹ جیل ہی پا دو جناب، ایسے باہر پھر ہی نہیں سکتی، وہ پتہ نہیں کیا کیا مہارانی اور پتہ نہیں چورنی، پتہ نہیں کس قسم کے الفاظ استعمال کیا کرتے تھی۔ فردوس عاشق اوان صاحبہ بھی، فیاض الحسن چوہان صاحب بھی، آج کل فواد چوہدری صاحب بھی کرتے ہیں، وہ فاروق حبیب صاحب بھی کرتے ہیں، ڈاکٹر شہباز گل صاحب بھی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ پتہ نہیں کیڑے کیڑے لفاظ سن جڑے وہ چن چن کے بولا کرتے تھے۔ اب وہ کیس چل رہا ہے تے نیب جڑی ہے وہ جناب کہی جا رہی کہ ساڈا وکیل ہمارے نو کرونا آیا ہے، اللہ تعالیٰ صحت دے۔ مریم صاحبہ نے بھی دعا کی کہ اللہ تعالیٰ صحت دے کرونا کو، پر ہے کیڑا کرونا ہے جڑا 3 مہینے تو کرونا ہی ہوئی جا رہا ہے؟ یعنی یہ کس قسم کا کرونا ہے جو اس کا ختم ہونے کو نہیں آ رہا تھا؟ بھائی وکیل بدل لو، آپ کے پاس نیب کے پاس کئی وکیل ہیں، کئی ایک تو نہیں ہے، مطلب وہاں پہ ایسا تو نہیں کہ ایک ہی وکیل ہوگا، تو وکیل بدل لیں۔ اتنے سارے آپ نے لا آفیسرز رکھے ہوئے ہیں تو ان کو تبدیل کر لیں، کیس تے ٹورو نا، لیکن وہ وہاں سے بھاگ رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے مریم نواز شریف صاحبہ کے مطابق ان کے پاس نہ کوئی ثبوت ہے، نہ ان کے پاس کوئی پراپر الزام بھی پراپر نہیں ہے۔ گلاں سنیاں سنائیاں سن کے نا ادھروں جی فلاں جگہ پہ بات ہوئی تھی، فلاں نے فلاں کو کہتے ہوئے سنا، اس طرح کی باتیں اکٹھی کر کے ان کو خبروں کا رنگ دیا گیا، خبریں چھاپ کر اس کی فوٹو کاپیاں کرا کے دے ثبوت کے طور پہ لائی ہیں۔ حقیقت میں کیا چیزیں ہیں، کوئی ڈاکومنٹری ایویڈنس کیا ہے جو کسی کورٹ آف لا میں ثابت ہو سکتی ہو، وہ کوئی چیز ان کے پاس نہیں ہے۔ یہ مریم نواز شریف صاحبہ کے جو وکیل ہیں یا ان کی ٹیم ہے ان کا یہ کہنا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ نے بھی کہہ دیا ہے کہ اب دنوں کی بات رہ گئی ہے۔ تو یہ مریم صاحبہ جو ہے نا، یہ وہ شخصیت، وہ ہستی، وہ لیڈر تھیں نون لیگ کے اندر جو کہا کرتی تھی کہ نہیں لانگ مارچ ہوگا، استعفے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، آپ کو یاد ہوگا بڑے اچھے طریقے سے گزشتہ سال انہی دنوں میں یہ بڑی بحث چل رہی تھی کہ جناب لانگ مارچ ہوئے گا، استعفے ہوں گے، اور پھر جناب دمادم مست کلندر ہوگا۔ پیپلز پارٹی ان کو سمجھا رہی تھی کہ دیکھیں استعفے والا معاملہ نہیں ہے، آپ لانگ مارچ کرنا چاہتے ہیں کریں، لیکن جانا اس نہیں نہ اس تبدیلی سے ہے، کیونکہ غیر جمہوری غیر آئینی طریقے سے کسی حکومت کو گھر بھیجنے کا مطلب ہے کہ 80 بھی وہی کر رہے ہیں۔
لہٰذا ان ہاؤس چینج جو ہے ایک آئینی راستہ ہے، ایک جمہوری راستہ ہے، اس طرف آیا جائے۔ نون لیگ اس بات پر یقین نہیں کرتی تھی، وہ الٹا پھر لڑائی ہو گئی نا، پھر ایک دوسرے دے نال نے ٹکاوی ایک دوسرے دے نال کی تھی، آپ جانتے ہی ہیں وہ سارا معاملہ کیا ہوا تھا۔ پھر بعد تھوڑا سا ٹھنڈا ہو گیا اور اب چیزیں کافی بہتری کی طرف جا رہی ہیں، جس وجہ سے لگتا ہے کہ مریم نواز صاحبہ جو ہے نا وہ بھی اس بات پہ راضی ہو گئی ہیں کہ ٹھیک ہے ان ہاؤس چینج لے کے آیا جائے تاکہ یہ چیزیں جو ہیں یہ ادھر تو جان چھٹے نا۔ باقی بات بھی گل ہے، وہ جس وقت واری آئے گی پھر دیکھ لیں گے کہ کون وزیر اعظم بنے گا کون نہیں بنے گا، لیکن مریم صاحبہ نے اس بات کے لیے باقاعدہ گو ہیڈ دے دیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ مریم صاحبہ نے تنقید کرن تو بعض ہیں ایسے تنقید دے نشتر چلائے اس بڑھی نے، مطلب مزہ آ جاتا ہے وہ دیکھنے والے نوں، اپنی بات نہیں کہہ رہا۔ انہوں نے کہا کہ جناب یہ جو ورلڈ کپ ہے نا، عمران خان کی کارکردگی بھی بات کر رہے تھے، انہوں نے کہا جی ورلڈ کپ میں آپ چلو بھر پانی پئیں بھرے اور اس کے بعد پھر انہوں نے کہا آپ جانتے ہیں کہ محاورہ کمپلیٹ کیسے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں بھی اس گل نوں ودا نہیں رہا، ٹھیک ہے، میں کسی کے مرنے کی دعا نہیں کرتا، نہ ہی میں کہتا ہوں، لیکن پھر بھی میں اتنا ضرور کہوں گا کہ یار کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے۔ اگر وہاں پر لوگ مری کے اندر تو وہ آپ کی نااہلی سے مرے، اس حکومت کی نااہلی سے مرے، اس لیے مرے نااہلی سے کہ انہیں نہیں پتا تھا کہ وہاں پر اتنی برباری ہو رہی تو ہم نے لوگوں کو نہیں جانے دینا، انہوں نے لوگوں کو جانے دیا۔ اوپر سے جو مرے انہی کو ان کی اپنی موت کا ذمہ دار قرار دے رہے ہیں کہ وہ اپنی مرضی نہیں مر گئے، اپنی غلطی نہیں مر گئے، وہ یہ کہہ رہے ہیں۔ اور اس کے ذمہ دار کون ہے؟ اس کے ذمہ دار دو صوبائی حکومتیں ہیں سر، ایک ہے پنجاب حکومت اور ایک ہے کے پی کے کی حکومت۔ تو پنجاب حکومت کی حالت سن لو ذرا، اندازہ لگائیں یار، میں حیران ہوں۔ اور پی ٹی وی تو فیک نیوز پھیلانے کا سب سے بڑا ذریعہ میرا خیال پی ٹی وی بن گیا ہے، کیونکہ پی ٹی وی یہ کہہ رہا ہے کہ جناب ایک سروے ہوا ہے اور عثمان بزدار جو ہے نا وہ سب سے بہترین وزیر اعلیٰ کے طور پر سامنے آیا، سب سے اعلیٰ کارکردگی عثمان بزدار کی ہے۔ مبشر لقمان صاحب بڑے مشہور اینکر ہیں، بڑے مشہور صحافی ہیں، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا جناب یہ سروے کو انڈین پنجاب ہی جو ہے جتنے عثمان بزدار کی تعریف ہو رہی ہے، اس پنجاب میں تو عثمان بزدار کی تعریف کوئی نہیں کر سکتا سوائے اس کے جو سامنے بیٹھا ہو ایم پی اے ایم این اے اور انہیں فنڈ لینے ہوں، ٹھیک ہے، اپنے حلقے لئی یا اس نے کو کام کروانا ہو، ادروائز کوئی بندہ عثمان بزدار کی تعریف نہیں کر سکتا، نہ ہی عمران خان کی تعریف ہو رہی ہے۔ پبلک کے اندر تو یہی ہو رہا ہے۔ اب ان سارے ڈاٹس کو جو میں نے پوائنٹس آپ کو بتائے ہیں، ان کو اگر آپ جمع کریں تو کل ملا کے بات یہ ہے کہ یہ برا وقت جو ہے نا آیا ہے تو عمران خان کے سارے پاسوں آنا شروع ہو گیا ہے۔ اور یہ برا وقت کیوں آیا؟ کیونکہ ایک بلیسنگ والا ہاتھ، ایک ہاتھ جو کہ عمران خان کے سر پہ تھا، جو کہ اس کی پشت پہ تھا، پھر موڈے تے آیا، موڈے تو ہولی کونی تے آیا، کونی تو ہاتھ پیا اور ہن انہوں نے ہاتھ چھڑا لیا۔ وہ ایک ہاتھ، اس ایک ہاتھ کے پیچھے ہٹ جانے کی وجہ سے عمران خان کی پارٹی کے اندر بھی، عمران خان کی پارٹی کے باہر بھی، پبلک میں بھی، یہ الیکشن کمیشن کے ادارے کے حوالے سے بھی آپ دیکھ لیں تو چیزیں ساری گڑبڑ ہونی شروع ہو گئی ہیں۔ پتہ نہیں ہوں وہ موکل کچھ کر جان، وہ جو ان کی روحانیت والے معاملات ہیں، میں ہر اس میں تفصیل میں نہیں جاتا، ہو سکتا ہے ادھروں کوئی پائے نہ کوئی کام چل جائے، کوئی تویز دھاگا چل جائے تو وکری گل ہے، ادروائز لگتا نہیں ہے کہ عمران خان مارچ کا مہینہ کراس کر سکیں گے بطور وزیر اعظم۔ لیکن پاکستان کی سیاست ہے انہونی، یہاں پہ ایک دفعہ تو نہیں ہوئی، آپ کے سامنے ہے جی عمران خان وزیر اعظم ہو سکتا ہے تو پھر اتنے کچھ بھی ہو سکتا ہے نا پائے نا، ٹھیک ہے۔ لہٰذا یہ ایک معاملہ اپنی جگہ پہ ہے، ادروائز اب تک کہ جتنی میں نے آپ کو پوائنٹ بتائے ہیں اور چیزیں سامنے رکھی ہیں اس میں لگتا نہیں ہے کہ عمران خان کی حکومت 5 سال تو بڑے دور دی گل ہے، اگلے 3 مہینے بھی کٹ سکے گی، مجھے ایسے ہی لگتا ہے۔ پتہ نہیں آپ کو کیسے لگتا ہے، جیسے بھی لگتا ہے لکھ دیجئے گا، لیکن ڈیسنسی کے ساتھ۔ فی الوقت اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ویلاگ۔